بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں سورہ ابراہیم کا تعارف۔ سورہ ابراہیم ترتیب تلاوت میں کلام مجید کی 14ویں نمبر کی سورہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے کل 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ اس کا نام حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مناسبت کے ساتھ ہے، چونکہ آپ کا تذکرہ اس کی آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک ان 7 آیات میں آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی مقصد بعثت کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کو اللہ کریم نے کس لیے کیوں مبعوث فرمایا، ان کی دعوت کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو، بندگان خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے رکوع میں انبیاء سابقین اور ان کے مخالفین کے مابین ہونے والے جو مکالمے ہیں، بندے جو نبیوں پر جو سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اس تحریک کے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، کس کس چیز کا نبی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی داستان ان مکالمات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو مخالفین ہیں، یعنی اس انبیاء کی دعوت کے درمیان کھڑے ہونے والے لوگ جو اچھے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں، یعنی دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہ دھمکیوں کے ذریعے نبیوں کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، اور کس طرح نبی عظیمت اور استقامت کی اس دور سے گزرتا ہے، اور بلا آخر وہ منکرین، وہ نافرمان، وہ سرکش، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام اور نامراد اور رسوا فرماتا ہے۔ پھر آگے جا کر شیطان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ شیطان قیامت والے دن اپنے پیروکاروں سے کس طرح بیزاری کا وہ اعلان کر دے گا، اور اپنے آپ کو ہر الزام سے وہ بری کرنے کی بات کرے گا۔ حق و باطل کی پھر آگے جا کر 2 درختوں کے ساتھ اللہ کریم نے مثال دی۔ پھر آگے جا کر ان نعمتوں کو گنوایا کہ جو حضرت انسان جس سے لطف لیتا ہے، فائدہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے کس طرح زمین پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ مضمون جو ہے اس کا ربط ہے پچھلی سورہ یونس کے ساتھ۔ وہ آیات جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے، وہ تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت جناب سیدنا اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ کو جب اس بے آب و گیا وادی کے اندر انہوں نے چھوڑا، اور آپ واپس فلسطین کی طرف آپ تشریف لے گئے، تو جب آپ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو دعائیں کی، اس تذکرے کو اللہ رب العزت نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہاں سے آگے سے پھر دعا کا انداز کیسا حسین ہو جاتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دیکھیے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح قبول ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اور کچھ حصہ کھیتی باڑی سے خالی، یعنی ایسی بے آب و گیا سرزمین پر تیری حرمت والے گھر کے پاس میں نے ٹھہرایا ہے، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر کے قریب چھوڑ رہے ہیں تو کہا کہ میں نے ان کو ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے، یہاں اس تیرے گھر کے وہ نمازی ہو جائیں۔ اب ظاہری بات ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی انسان، کوئی ذی روح وہاں بستا نہیں ہے، تو دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، تو یعنی کعبے کی طرف لوگ کھچے کھچے یہاں لوگ آئیں، لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لا سکے۔ اب دیکھیں کہ یہ دعا اس کی تفصیل ہے، لیکن آج یہ دعا ہمارے سامنے کس طرح وہ وادی پھر کیسے وہ جگہ آباد ہوئی، اور آج سب سے زیادہ دنیا کے اندر آباد جگہ
وہی ہے۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہ آگے دعاؤں کا سلسلہ ہے، جو ایک مشہور دعا جو ہم سب اپنی نماز کے اختتام میں پڑھتے ہیں، اور یہیں جا کر یہ تذکرہ ختم ہوتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا یہاں پر سورہ ابراہیم کے اس مقام پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، پروردگار عالم جل وعلا شانہ اپنے پیارے نبی خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے، اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں کل آل اسلام کی جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہدایت کی دولت اللہ سب کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔